مسیح یسوع کے زندہ بابرکت پرفضل نامے میری طرف سے آپ سب کو سلام۔ میں نورین خرم، آپ کی بیٹی، آپ کی بہن، پھر سے خداوند کا زندہ پاک کلام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر۔ آج ہم کلام پڑھنے سے پہلے چھوٹی سی دعا کریں گے، خداوند کا شکر کریں گے کہ خداوند نے ہمیں زندہ زمین پر رکھا اور ہم سب کو خداوند نے موقع بخشا کہ ہم اپنی زندگیوں پر غور کر سکیں، اپنی غلطیوں، خطاؤں، گناہوں کی خداوند سے معافی مانگ سکیں اور اپنی زندگیوں کو کلام مقدس کے مطابق گزارنے کی کوشش کریں، اور جو پاک کلام ہم پڑھیں اس کے مطابق ہم اس پر عمل کریں اور اس کے مطابق چلنے کی خداوند ہمیں توفیق بخشے۔ تو آئیں ہم اپنے سروں کو جھکائیں اور خداوند کے آگے ہم پہلے اس پاک کلام کے لیے دعا مانگیں گے۔ قدوس 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 رب الفاظ، خداوند رشکوں کے خدا، آسمان اور زمین تے جلال سے معمور ہے۔ اے خداوند، میں دل کی گہرائیوں سے تجھے سجدہ کرتی ہوں اور تیرے آگے جھکی ہوں۔ اے خداوند تو نے جیسا کہ ہمیں زندہ زمین پر رکھا، اے خداوند تو نے ہمیں یہ موقع بخشا، اے خداوند اس موقع سے ہمیں اے خداوند فائدہ اٹھانے کی ہمت و طاقت بخش دے، تاکہ ہم اس موقع کو، اس وقت کو اپنے ہاتھ سے نہ جانے دیں اور تیرے آگے جھکے رہیں، اپنی زندگیوں پر غور کر کے اے خداوند تجھ سے معافی مانگیں اور آنے والے وقت کے لیے خود کو تیار کریں۔ اے خداوند، جس طرح کے وقت بہت نزدیک ہے تو اے خداوند ہر ایک جان کو تو اپنی حفاظت، اپنی نگہبانی میں لے، ہر ایک جان کو اے خداوند، جتنے سر تیرے آگے جھکے ہیں اے خداوند تو ان کو اپنی برکتوں سے مالا مال کر دے اور اے خداوند ان کو زندگی بخش دے، آمین۔ تو میرے عزیزو، میں آپ سے آج جو پاک کلام شیئر کروں گی وہ ہے زبور کی کتاب 145 زبور، اس کی 18ویں، 19ویں، 20ویں اور 21ویں آیت ہم پڑھیں گے۔ تو ہمارے لیے پاک کلام میں یہ لکھا ہے، خداوند ان سب کے قریب ہے جو اس سے دعا کرتے ہیں، یعنی ان سب کی جو سچائی سے دعا کرتے ہیں، جو اس سے ڈرتے ہیں، وہ ان کی مراد پوری کرے گا، وہ ان کی فریاد سنے گا اور ان کو بچا لے گا۔ خداوند اپنے سب محبت رکھنے والوں کی حفاظت کرے گا، لیکن سب شریر کو ہلاک کر ڈالے گا۔ میرے منہ سے خداوند کی ستائش ہوگی اور ہر بشر اس کے پاک نام کو ابدالآباد مبارک کہے، آمین۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی خاص برکت ہو، خداوند کا شکر ہو، آمین۔ میرے عزیزو، آج ہم جو پاک کلام پڑھ رہے ہیں اس میں ہمیں دعا کے بارے میں بتایا گیا ہے، ہمیں دعا کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ کہا ہے جیسے خداوند ان سب کے قریب ہے جو اس سے دعا کرتے ہیں، جو اس سے فریاد کرتے ہیں، جو اس کے آگے جھکتے ہیں، خدا ان کی فریادوں پر کان لگاتا ہے۔ تو میرے عزیزو، سب سے پہلے ہم دعا کا میننگ جانتے ہیں کہ دعا کا میننگ کیا ہے، دعا کے معنی کیا ہے۔ جیسے ایک دعا تین لفظ سے دعا بنا ہے، دال سے دل، عین سے عقل اور الف سے ایمان۔ دال سے دل کے دل سے دعا کی جائے، عین سے عقل کہ عقل دانائی سے دعا کی جائے، اور الف سے ایمان کہ ہمیں اپنے ایمان میں مضبوط رہ کر خدا سے دعا کرنی چاہیے۔ جب ہم ان تین لفظوں کو جوڑ کر دعا کا لفظ بنتا ہے تو دعا اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ہمیں اپنے دل سے، عقل سے اور ایمان سے اپنے خدا سے مانگنا ہے۔ ایسا نہیں کرنا کہ جب ہم دعا کر رہے ہیں تو اپنے دل میں ایک شک رکھ لینا ہے ہم نے کہ پتہ نہیں ہوگا کہ نہیں ہوگا، چلو دعا مانگ لیتے ہیں۔
खुदा दे कोल दुआ कर लेने आ, अगर खुदा नू अच्छा लगा तो खुदा पूरी कर देगा, अगर नहीं अच्छा लगेगा तो नहीं पूरी करेगा। ऐसे नहीं होता। खुदा कभी भी अपने बच्चों को कभी भी ऐसे नहीं छोड़ता। जो हम खुदा से मांग लेते हैं, खुदा वक्त पर हमें ज़रूर देता है। खुदा वक्त पर हमारी दुआओं को ज़रूर सुनता है। अक्ल से दुआ मांगने का मकसद ये, इसका मतलब ये कि जब हम अपनी ज़रूरियात से बढ़कर या अपनी अरेंज से बढ़कर हम खुदा से दुआ कर रहे होते हैं, तो दुआ भी एक अक्ल से की जाती है। अब एक मिसाल है कि मुझे पता है कि मेरी अरेंज जो है वो एक घर ख़रीदने की है या छोटा सा घर ख़रीदने की है, या लेकिन मैं क्या कर रही हूँ, मैं एक ज़िद लगा के बैठी हूँ कि नहीं, मुझे एक बंगला ख़रीदना है। तो मैं ये अक्ल से दुआ नहीं कर रही, मैं वहाँ पे अक्ल इस्तेमाल नहीं कर रही। या जैसे कि मेरे हस्बैंड की सैलरी 50,000 है, तो मैं उनसे फरमाइश कर रही हूँ कि नहीं, मुझे 5,000 वाला हर महीने सूट चाहिए। या मैं खुदा से दुआ कर रही हूँ कि खुदाया मुझे फ़लाँ चीज़ भी दे दे, खुदाया मुझे बंगला दे दे, मुझे गाड़ी दे दे, मुझे ये दे दे, तो मैं ये भी ख़रीद लूँ, मैं ये भी ख़रीद लूँ। तो मैं वहाँ पे अक्ल से दुआ नहीं कर रही खुदा से, मैं बेवकूफ़ी कर रही हूँ। तो मेरे अजीज़ों, हमें जब खुदा से मांगना है, जब हमें खुदा से दुआ करनी है, तो अक्ल दनाई से करनी है। खुदा हमारे मांगने पे देता है, लेकिन जब हम अपने पाँव फैला के अपनी वो एक कहावत है ना कि चद्दर देकर पाँव फैलाओ, हम जब चीज़ों की फरमाइश से हट के ये दुआ मांगेंगे कि खुदाया हमें अक्ल दनाई दे ताकि हम अपने कारोबार को अच्छा कर सकें, या हमारे काम में बरकत डाल, हमारे रुपए पैसे में बरकत डाल, तो ये एक अक्ल से दुआ की जाती है। और जब हम ये चीज़ें, इन चीज़ों से हट के तो हम बंगले, गाड़ियाँ, तो पता नहीं क्या क्या फरमाइशें रख के दुआ करते हैं, तो ये एक बेवकूफ़ी से दुआ की जाती है। मेरे अजीज़ों, जब हम दुआ करते हैं, दुआ करने के भी तरीके होते हैं। कुछ लोग हर वक्त गिला शिकवा करते रहते हैं कि खुदाया मैं तेरे कोलों दुआ कीती सी कि मैनू 10 करोड़ दे दे, खुदाया मैं तेरे कोलों दुआ मंगी सी कि मैनू एक बंगला दे दे, एक गड्डी दे दे। तो हम अब जब खुदा से अक्ल दनाई ईमान मांगेंगे दुआ में, तो खुदा हमें सब कुछ अनायत करेगा। हमें खुदा से अक्ल से दुआ करनी है, दिल से दुआ करनी है, ईमान से दुआ करनी है। जब हमारे दिल में ये बात होगी कि मैंने अपने खुदा के आगे ये फरियाद रख दी है, मैंने अपने खुदा के आगे ये मिन्नत रख दी है, तो खुदा मेरी पूरी करेगा। खुदा मेरी फरियादों को कभी भी रायगा नहीं जाने देता। खुदा कभी भी मेरी बातों पर कान अनसुनी नहीं करता। अनसुनी हम कर लेते हैं, खुदा किसी की भी कभी अनसुनी नहीं करता। वक्त आने पर खुदा सबकी दुआएं सुनता है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि कुछ चीज़ें हमने बहुत पहले मांगी होती हैं, या कोई ऐसी खुदा के आगे अर्ज़ रखी होती है, कोई फरमाइश रखी होती है, तो हमारी पूरी हो जाती है, तो हम कितने खुश होते हैं, हम कितने एक्साइटेड हो जाते हैं कि ऐ तो मैं बहुत पहले खुदा को मंगया सी, तो हुण मैनू खुदा ने अनायत कर दिता है। तो मेरे अजीज़ों, खुदा हमसे बहुत प्यार करता है, वो अपने वादों का सच्चा खुदा है।
کہا ہے نا، مانگو تو دیا جائے گا، ڈھونڈو گے تو پاؤ گے، کھٹکھٹاؤ تو تمہارے واسطے کھولا جائے گا۔ تو میرے عزیزوں، میرے بہن بھائیوں، ہمیں ایمان سے مانگنے کی ضرورت ہے۔ جب ہم ایمان سے مانگیں گے تو خدا ہمیں عنایت کرتا ہے۔ خدا کے گھر میں دیر ہے، اندھیر نہیں۔ خدا ہمارے جب وہ ایک وقت مقرر ہوتا ہے ہر بات کا، ہر دعا کا، ہر فرمائش کا۔ خدا اپنے بچوں کو کبھی بھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ صرف ہمیں مانگنے کی ضرورت ہے، کہ ہم نے کیسے مانگنا ہے۔ جب ہم مانگنا سیکھ جائیں گے تو خدا کے قریب ہو جائیں گے۔ لکھا ہے، خداوند ان سب کے قریب ہے جو اس سے دعا کرتے ہیں، یعنی ان سب کے جو سچائی سے دعا کرتے ہیں۔ میں نے آپ سے جھوٹ تو نہیں کہا، میں نے پیچھے جو بات کی، میں نے آپ سے جھوٹ تو نہیں بولی۔ سچائی سے دعا کرنے کا میں وہی ایمان سے دعا کرنے کا، کہ جب ہم اپنے دل کو پاک صاف کر کے، اپنے دل سے پورے شک نکال کے پھر اپنے خدا کے آگے دعا کریں گے تو خدا ہماری دعا کو سنے گا۔ خدا ہماری دعاؤں پر کان لگائے گا۔ جب ہم دعا کرتے ہیں تو کہتے ہیں نا کہ تیرا کان اتنا بھاری نہیں کہ میری آواز کو سن نہیں سکتا۔ وہ تو سب کی عرض و منتوں کو سنتا ہے، وہ تو سب کی عرض و منتوں پر کان لگاتا ہے۔ صرف ہمیں مانگنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے کیسے مانگنا ہے۔ جب ہم اپنے دل سے ایمان سے مانگیں گے، عقل دانائی سے مانگیں گے تو خدا ہمیں عنایت کر دیتا ہے۔ وہ اپنے الہی خزانے ہمارے لیے کھول دیتا ہے۔ جو اس سے ڈرتے ہیں وہ ان کی مراد پوری کرے گا، وہ ان کی فریاد سنے گا اور ان کو بچا لے گا۔ جو اس سے ڈرتے ہیں، جن کے دل میں ڈر خوف ہے، خوف خدائی ہے، جو لوگ دوسروں کا احساس کرتے ہیں، کسی سے برا کرنے سے پہلے ان کے دل میں خدا کا ڈر ہے، خدا کا خوف ہے، تو خدا کیا کرے گا؟ ان کی مراد کو پوری کرے گا۔ ان کی فریاد سنے گا اور ان کو بچا لے گا۔ جو لوگ خدا کے ڈر خوف میں رہتے ہیں، کوئی بری بات کرنے سے ڈرتے ہیں، کسی کے ساتھ برا کرنے سے ڈرتے ہیں، تو خدا ان کی فریادوں پر کان لگاتا ہے، ان کو برے وقت سے بچا لیتا ہے، ان کو پریشانیوں سے بچا لیتا ہے۔ خدا ان کی مدد وہ خود کرتا ہے۔ تو ہمیں بھی عزیزوں ایسے ہی بننا ہے، ہمیں ایماندار بننا ہے، خدا خوفی میں رہنا ہے، خدا سے ڈرنا ہے، نہ کہ یہ کہنا کہ ہم تو خود بہت بڑے خدا ہیں، مجھے نہیں کسی سے ڈر لگتا۔ ہمیں اپنے خدا کے حضور جھکے رہنا ہے۔ خدا اپنے سب محبت رکھنے والوں کی حفاظت کرے گا، لیکن سب شریروں کو ہلاک کر ڈالے گا۔ جو خدا سے محبت رکھتے ہیں، خدا ان کی حفاظت خود کرتا ہے۔ خدا ان کو کبھی بھی مشکل وقت میں نہیں آنے دیتا، خدا ان کو کبھی بھی مشکل پریشانی میں نہیں آنے دیتا۔ کوئی بھی ان پر مشکل وقت، کوئی پریشانی آتی ہے تو خدا ان کی خود حفاظت کرتا ہے۔
اپنا داہنا ہاتھ بڑھا کر خود ان کو پریشانیوں سے مشکلوں سے نکالتا ہے۔ خدا کا داہنا ہاتھ ہمیشہ ان پر بنے رہتا ہے، ان کی طرف بڑا رہتا ہے۔ تیرا ہاتھ اتنا چھوٹا نہیں کہ مجھے بچا نہیں سکتا۔ اور جو شریر ہیں وہ ہلاک کر دیے جائیں گے، جو ہر وقت شرارت کرتے ہیں، جو ہر وقت برے منصوبے باندھتے ہیں، دوسروں کے لیے برا سوچتے ہیں، وہ ہلاک کر دیے جائیں گے، وہ خدا کی نظر میں برے ٹھہرائے جائیں گے۔ تو میرے عزیزوں، ہمیں خدا سے محبت رکھنے والا بننا ہے کہ ہم خدا سے محبت کرتے ہیں تاکہ خدا ہماری خود حفاظت کرے۔ میرے منہ سے خداوند کی ستائش ہوگی اور ہر بشر اس کے پاک نام کو ابدالآباد مبارک کہے گا۔ میرے منہ سے خداوند کی ستائش ہوگی۔ جب ہم اچھے انسان بن جائیں گے، خدا کو ماننے والے بن جائیں گے، خدا سے پیار کرنے والے بن جائیں گے، خدا سے محبت کرنے والے بن جائیں گے، تو خدا ہم سے پیار کرے گا اور ہر بشر ابدالآباد تک اس کو مبارک کہے گا۔ آج چھوٹی سی ہم نے 2-4 جو آیتیں پڑھی ہیں، ان میں کتنی اچھی، کتنا ہماری زندگی، روزمرہ زندگی کے لیے ہمارے یہ لیسن ہے کہ ہمیں اپنی زندگی کیسے گزارنی ہے، ہمیں اپنے خدا سے کیسے دعا کرنی ہے، ہمیں اپنی زندگی میں دوسروں کے ساتھ کیسا برتاؤ رکھنا ہے۔ تو میرے عزیزوں، ہمیں اپنی یہ پاک کلام کو صرف ہم یہ نہ کیا کریں کہ ایک کان سے سنیں دوسرے کان سے نکال دیں، کوشش کیا کریں کہ اس پاک کلام کو سنیں، اس پر عمل کریں، اپنی زندگیوں کو بدلنے کی کوشش کریں تاکہ ہم خدا کے نزدیک ہو جائیں۔ اور خدا ہماری دعا قبول کرے۔ جب ہم یہ سب کام کر لیں گے تو خدا ہمارے نزدیک ہوگا۔ یہاں لکھا ہے نا، خداوند ان سب کے قریب ہے جو اس سے دعا کرتے ہیں۔ تو جب ہم دعا کریں گے تو خدا ہمارے اندر ہوگا، خدا ہمارے پاس ہوگا، ہمارے قریب ہوگا۔ تو میرے عزیزوں، ہم سب کو خداوند ایسا کرنے کی توفیق بخشے۔ اس پاک کلام کے وسیلہ سے خداوند ہمیں اپنی زندگیوں کو بدلنے کی توفیق بخشے اور اس پاک کلام کو ہمیں عمل میں لانے کی توفیق بخشے۔ آمین۔ گاڈ بلیس یو۔ چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، ویڈیو کو لائک ضرور کریں، کمنٹ ضرور کریں تاکہ آئندہ وقت میں بھی جو ہے ہم آپ کے لیے اور اچھا میسیج لے کے آ سکیں، خداوند کا کلام آپ کے لیے پڑھ سکے اور خدا ہمیں اور برکت دے تاکہ ہم خداوند کی جو خدمت میں لگے ہوئے ہیں تو خدا ہمیں روز بروز ایسا کرنے کی توفیق بخشے۔ آمین۔